سب سے پہلے آپ سے التجا التماس گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ انجمن کے تمام مرحومین ممبران بالخصوص مولانا مرزا الطاف حسین مفتی الحائری بانی انجمن اصغریہ ان کی ارواح کو رسالت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد جملہ مرحومین بالخصوص مولانا مرزا الطاف حسین مفتی الحائری صاحب کی مغفرت کے لیے بلندی درجات کے لیے بلند ترین نعرہ سلام اور دوسری گزارش وائد صحت کے لیے کی گئی ہے بالخصوص مولانا طیب علی انصاری صاحب آپ بہت بہتر طریقے سے مجھ سے بہتر پہچانتے ہیں ان کے کیا خدمات ہیں اور کتنی جدوجہد اور کتنی کاوشیں انہوں نے اپنی زندگی میں کی ہیں۔ ایک شدید ایکسیڈنٹ میں کل ان کے ساتھ ایک سانحہ ہوا کہ ان کے پیر کو کاٹنا پڑ گیا، لہٰذا آل محمد کے وسیلے سے دعا اور پروردگار جتنے بھی خدمات انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے فرمائے ہیں، ان خدمات کا واسطہ، ان فضائل و مسائل کا واسطہ جو انہوں نے پڑھے اور پیش کیے ہیں، خدایا کہ ان کی آنے والی زندگی کو پرسکون قرار دے اور انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے۔ تمام شیعہ حیدر کرار کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین نعرہ سلام۔ مجسمے جملہ حاضرین مزدرہ نصر رحمۃ اللہ الشاعر ومحمدران غازی فضیل الناس، میرا عنوان آج میرا آپ سے یہ آخری خطاب ہے۔ میرا عنوان آپ حضرات کے اذان میں محفوظ ہوتا کربلا پیغام عزت۔ امام حسین نے مدینے سے لے کر اپنے آخری سجدے تک جتنے بھی پیغامات دیے، چاہے تحریری ہو چاہے تقریری ہو، امام حسین کا ہر پیغام نہ کسی ایک فرد واحد کے لیے ہے، نہ کسی ایک خاص کمیونٹی کے لیے ہے، نہ کسی ایک خاص قوم و ملت کے لیے ہے۔ حسین چونکہ امام بشریت کے ہیں، چونکہ حسین امام عالمیت کے لیے ہے، لہٰذا امام حسین کا پیغام ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہے، اور ہر جلوس، ہر تحریک، ہر قیام کی پہچان اس کا شعار ہوتا ہے، جو شعار وہ بلند کرتے ہیں۔ اور امام حسین نے جو شعار دیا ہے وہ شعار عزت ہے، حیات من نصر اللہ، یہ امام حسین کا دیا ہوا شعار ہے۔ کربلا اسی سے پہچانی جائے گی، کربلا اسی سے پہچانی جائے گی۔ کیا مطلب؟ کہ کربلا پیغام عزت ہے، جسے عزت چاہیے اسے حسین تک آنا پڑے گا، جسے عزت چاہیے اسے حسین کے فرش عدد تک آنا پڑے گا۔ اور یہ امام حسین نے بلا، میں نے ایک جملہ کہا تھا ایک مجلس میں کہ جو بھی کربلا کے راستے کا مسافر بن جائے بالآخر اسے عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، بالآخر اسے عزت کی نظر، جس سے یقین نہ آئے اٹھا کے نجف سے لے کے کربلا تک کا منظر دیکھ لے۔ صرف ایک کمیونٹی کے لوگ نہیں ہیں، صرف ایک قوم و ملت کے لوگ نہیں ہیں، ہر مذہب کا انسان اس راستے پر نظر آئے گا، مگر جیسے آپ کی عزت ہو رہی ہے ویسے ہی سب کی عزت ہو رہی ہے، جیسے آپ کی پذیرائی ہو رہی ہے ویسے ہی سب کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ جو اس راستے کا مسافر ہو جائے حسین اسے عزت عنایت فرماتے ہیں۔ اور آج جو اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے، میں نے کل کی مجلس جہاں تک پہنچائی تھی اور جہاں سے مجھے آج کا آغاز کرنا ہے، میں نے کہا تھا جناب زینب کے حوالے سے مجھے آج کا یہ خطاب آپ کی محترم سلامتوں تک پہنچانا ہے۔ اس بات کو محسوس کریے کہ کربلا کوئی ہے نہیں نا، ایک سلوات پڑھ کے مل کر آپ محسوس کریے کہ کربلا ہم لوگوں تک پہنچائی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اس بات کو محسوس کریے
जनाब ज़ैनब के हवाले से आज मैं बिला मुकदमा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। आज जैसे ही हमारे सामने या किसी भी अज़ादार के सामने कोई भी खतीब, कोई भी मुक़र्रिर, कोई भी ज़ाहिर, कोई भी आलिम मिंबर में आने के बाद सिर्फ लफ्ज़ करबला है, सिर्फ लफ्ज़ करबला है, ये करबला लफ्ज़ सुनने के बाद पहला तसव्वुर आपके ज़हन में क्या आता है? लफ्ज़ करबला सुनने के बाद पहला तसव्वुर आपके ज़हन में क्या आता है? पहला तसव्वुर आपके ज़हन में मुसीबत का आता है। करबला सुनने के बाद पहला तसव्वुर आपके ज़हन में जो है मज़लूमियत का आता है। करबला सुनने के बाद पहला तसव्वुर आपके, जैसे किसी ने कहा ना करबला, आपके ज़हन में जलते हुए खेमे आए। जैसे ही किसी ने कहा करबला, आपके ज़हन में बिखरे हुए लाशें आए। जैसे ही किसी ने कहा करबला, आपके ज़हन में बेगुरो कफन लाशें आए। जैसे ही किसी ने कहा करबला, आपके ज़हन में मुसीबतें आए, मसायब है। यही है ना करबला। जब हम करबला को अपनी नज़रों से देखते हैं तो हमें मुसीबत नजर आती है। जब हम करबला अपनी नज़रों से देखते हैं तो हमें बिलखता हुआ बाप नजर आता है। जब हम करबला अपनी नज़रों से देखते हैं तो हमें तड़पता हुआ जवान नजर आता है। जब हम करबला अपनी नज़रों से देखते हैं तो हमें बिछड़ती हुई बच्ची नजर आती है। जब हम करबला अपनी नज़रों से देखते हैं तो हमें बिलखती हुई बच्ची अपने बाप को पुकारती हुई नजर आती है। जलते हुए खेमे, खेमों से उठते हुए धुएं, बेकफन लाशें, बेगोरो कफन लाशें, और उस लाशों पे, उस लाशों को पामाल करके लाशों के टुकड़ों को करबला की जलती जमीन पर छोड़ दिया गया। ये हमारी नजर से देखी हुई करबला है। ये हम करबला को देखते हैं तो ये नजर आता है, हमें ये नजर आता है। मगर यही ज़ैनब के 11 मुहर्रम को करबला से ये काफिला निकला है। और निकलने के बाद 2 दरबार हैं जहाँ जनाब ज़ैनब ने अपना किरदार पेश किया। पहला दरबार कुफा, पहला दरबार कुफा। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को तसल्ली देने के लिए नहीं, बल्कि उनकी तकलीफ में इजाफा करने के लिए इब्न ज़ियाद ने पूछा था, ज़ैनब करबला में क्या देखा? ज़ैनब करबला में क्या देखा? मैं लफ्ज़ दोहराऊंगा नहीं कि हम और आप जब लफ्ज़ करबला सुनते हैं तो हमारे ज़हनों में क्या आता है? तवज्जो है, हमारे ज़हनों में क्या आता है? यही सारे तसव्वुरात को अपने ज़हनों में रख कर इब्न ज़ियाद ने ज़ैनब से पूछा था, ज़ैनब करबला में क्या देखा? क्या जवाब देना चाहिए था जनाब ज़ैनब को? जनाब ज़ैनब ने तारीखी जवाब दिया है, तारीखी जवाब दिया, और करबला का हकीकी मंजर और हकीकी चेहरा दुनिया के सामने पेश किया। जैसे पूछा ना क्या देखा करबला में, जनाब ज़ैनब ने पूरे तमकनत के साथ कहा, मा रायतु इल्ला जमीला, मैंने करबला में सिवाय जमाल का और कुछ नहीं देखा। ज़ैनब को ये कहना चाहिए था कि मैंने बिखरे हुए लाशें देखे और जमाल भी देखा, मैंने उजड़ी हुई गोद देखी और जमाल भी देखा, मैंने जलते हुए खेमे देखे और जमाल भी देखा, मैंने उठते हुए धुएं देखे और जमाल भी देखा। जनाब ज़ैनब ने ये कुछ नहीं कहा। जनाब ज़ैनब ने कहा मैंने करबला में जमाल भी नहीं देखा, मैंने करबला में जमाल ही देखा। करबला में सिर्फ और सिर्फ जमाल देखा, सिर्फ और सिर्फ जमाल देखा है ज़ैनब ने करबला में। अब अगर मेरा मोहतरम मजमा आमादा है तो एक जुमला इब्तिदाई कलाम में पेश कर दूं। ज़ैनब दुश्मन के दरबार में खड़ी होकर कह रही है, मैंने करबला में जमाल भी नहीं देखा, जमाल ही देखा। जो देखा ज़ैनब ने करबला में जमाल था, जो देखा ज़ैनब ने करबला में जमाल था, जो देखा ज़ैनब ने करबला में जमाल था। मगर अगर हम आज अपनी नजरों से देखते हैं तो हमें मुसीबत, हमें मसाइब, हमें बिलखते हुए बच्चे नजर आते हैं। कम से कम जनाब ज़ैनब ने इब्न ज़ियाद के दरबार में ये जुमला बयान करके एक मेयार तो कायम कर दिया, एक मेयार तो कायम कर दिया कि रहती दुनिया तक करबला का जमाल वही देखेगा, रहती कायनात तक का जमाल करबला वही देखेगा जिसकी नजर नजर ज़ैनबी हो। एक सलाम जमाल करबला। जिनकी निगाहें ज़ैनबी होंगी, जिनकी निगाहें ज़ैनबी होंगी, निगाहें ज़ैनबी है तो जमाले करबला नजर आएगा, निगाहें ज़ैनबी है तो जमाले वो कौन सा जमाल है जो ज़ैनब देख रही है, भरा हुआ दरबार नहीं देख रहा। वो कौन सा जमाल है कि हुसैन के अंसार की शहादत के बाद ये लुटा हुआ काफिला देख रहा है, मगर वो भरा हुआ दरबार नहीं देख रहा। शहजादी
ادنا سا غلام ہاتھوں کو جوڑ کر ایک سوال کہ وہ جمال کیا ہے، وہ جمال و حسن کیا ہے کربلا کا، جو یہ نہیں دیکھ پا رہے جو آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ دیکھو انہوں نے حکومت حاصل کر لی، دیکھو یہ تحت نشین ہو گئے، دیکھو انہوں نے لاشا پامال کر دیا، دیکھو انہوں نے ردائیں چھین لی، دیکھو انہوں نے ردائیں چھین لی، دیکھو انہوں نے خیمے جلا دیے، انہوں نے سب کچھ کر دیا، آج ان کے پاس دنیا ہے خدا نہیں ہے، آج ان کے پاس تخت ہے، تاج ہے، حکومت ہے، خدا نہیں ہے۔ زینب مطمئن اس لیے ہے کہ گھرانہ لٹ گیا لٹ جائے مگر پروردگار زینب کے ساتھ ہے۔ یہ معیار ہے جمال کربلا، یہ ہے جمال کربلا، جملہ محسوس کریے گا، یہ ہے جمال کربلا۔ اب سمجھ میں آیا کربلا کا درس یہی ہے، دنیا لٹتی ہے لٹ جائے، اللہ راضی رہے۔ اگر اللہ راضی ہے، اگر خدا ساتھ ہے، لیکن اشارہ پیچھے سے نہ ہوتا تو میں نے 5 دن تک آگے بلایا نہیں ہے مجلس کے درمیان، ہاں صرف جوانوں کو بلایا ہے اور آج بھی جوانوں کو ہی بلا رہا ہوں کہ سوال پڑھنے کی یہ فرشازہ بھائی جسے جہاں تک پڑھنا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے پڑھتا ہے، کہ گزارش نہیں تو میں نہیں کرتی۔ اب اس بات کو محسوس کریے گا کہ جمال کربلا جناب زینب، جمال کربلا جناب زینب۔ اب ایک فقرہ کہوں، اس فقرے میں توجہ کریے گا۔ کربلا کا مارکا وہ مارکا ہے نا کہ سر کے بعد کہتے ہیں کہ امام حسین کا انبیاء کی محنت کو بچایا، امام حسین کا ادب کی محنت کو بچایا، امام حسین نے نوح ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ یعقوب و یوسف کی محنت کو بچایا ہے۔ یہ جملہ کہنے کا حق ہے نا کہ کربلا کا مارکا روز عاشور کا دن وہ دن ہے کہ جس دن 1.25 لاکھ انبیاء حسین کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، جس دن کربلا کے میدان میں آدم حسین کو دیکھ کر کہنا حسین لبیک یا حسین، حسین لبیک یا حسین، آدم اے صفی پروردگار یہ لبیک ہو گیا حسین کا نعرہ کیوں بلند کر رہا ہے؟ کہ اس لیے بلند کر رہا ہوں تاکہ مجھے پتا ہے کہ میری محنتوں میرے مقصد کو حسین بچانے والے ہیں، میرے مقصد کو حسین بچانے والے ہیں۔ لہٰذا آدم نے کہا لبیک یا حسین، نوح نے کربلا میں بھی یہی کہا، اے میرے مولا حسین لبیک یا حسین، مجھے یہ پتا ہے کہ آپ میری محنتوں کو بچانے والے ہیں، آپ میرے مقصد کو بچانے والے ہیں۔ ابراہیم نے کربلا میں دیکھا تو یہی کہا حسین لبیک یا حسین، تم میری محنت کو بچانے والے ہو، تم میرے مقصد کے محافظ ہو۔ ابراہیم کی اس دنیا میں آنے کے بعد جتنی محنتیں انجام دی ہیں وہ باقی رہیں گی تو تمہاری ذات سے، لہٰذا ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین، موسیٰ بھی حسین کو دیکھ کے کہہ رہا لبیک یا حسین، حسین تم میرے مقصد اور محنت کو بچانے والے ہو۔ عیسیٰ بھی کہہ رہے لبیک یا حسین، حسین تم میری محنت اور مقصد کو بچانے والے ہو۔ اگر اجازت ہو تو ایک جملہ کہہ دوں، پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین، حسین تم اپنے نانا کی محنت کو بچانے والے ہو، اپنے نانا کے دین کو بچانے والے ہو۔ اجازت ہو تو ایک جملہ کہہ دوں، علی بھی کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین، اے میرے لال تم اپنے بابا کی محنت اپنے بابا کے مقصد کو بچانے والے ہو۔ حسن بھی کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین، اے میرے بھیا حسین تم میری محنت کو میرے مقصد کو، ہر ایک نبی کربلا میں لبیک یا حسین اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہر نبی اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہے یہی وہ حسین ہے جو میرے مقصد کو بچائے گا، جو میرے مقصد کو بچائے گا، جو مقصد کا بچانے والا ہے، لہذا اس کے نام کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ تو اس بات کی اجازت دو نا کہ جب 11 محرم کو زینب کربلا سے چلی تو کل تک انبیاء کہہ رہے تھے لبیک یا حسین، آج حسین کہہ رہے ہیں لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ جناب زینب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دنیا پہچانے یہ علی کی بیٹی ہے جس کے سپرد گھرانہ کر کے امام حسین گئے ہیں۔ کیسے پہچانا جائے زینب کو، کیسے معرفت حاصل ہو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی؟ آپ کو پتا ہے بچوں تک صرف مادی میراث
صرف مادی میراث نہیں پہنچتی، مانوی میراث بھی پہنچتی ہے. مانوی میراث کیا مطلب؟ آپ کا چھوڑا ہوا گھر صرف بچوں کو نہیں ملتا، آپ کا چھوڑا ہوا بینک بیلنس صرف بچوں کو نہیں ملتا، آپ کی چھوڑی ہوئی FDR صرف بچوں کو نہیں ملتی، آپ کا طریقہ زندگی بھی بچوں کو میراث میں ملتا ہے، آپ کا لہجہ بھی بچوں کو میراث میں ملتا ہے، آپ کا طریقہ حیات بھی بچوں کو ہر ایک میراث میں ملتا ہے. کیا مطلب؟ اب یہ میں بتا رہا ہوں، یہ میڈیکل سائنس کی اپنی ایک تحقیق ہے اور میں اپنا تجربہ پیش کر رہا ہوں. میں اپنی بیٹی کو لے کے گیا تھا SCPGI یوپی کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، لکھنؤ میں ہے SCPGI. اس ہاسپٹل میں جب اپنی بیٹی کو لے کے گیا تو ڈاکٹرز بیٹھے مجھے اور میری وائف کے سامنے، مجھ سے بھی پوچھا، میری وائف سے بھی سوال کیا، آپ بتائیے آپ کی والدہ کو کتنی بیماریاں ہیں، آپ کے والد کو کتنی بیماری ہے، آپ کے دادا کو کتنی بیماری ہے، آپ کے دادی کو، آپ کے نانا، آپ کے نانی، 4 نسلوں کا پوچھا. میں نے کہا والدین سے زیادہ میں نے کسی کے بارے میں بتا نہیں سکتا. میں نے کہا میں اپنی بیٹی کا علاج کرانے آیا ہوں، آپ گڑے مردے کیوں کھا رہے ہیں؟ میں اپنی بیٹی کا علاج کرانے آیا ہوں، گڑے مردے کیوں کھا رہے ہیں؟ کہ 4 نسلوں تک تو معلوم کیا جاتا ہے تاکہ ہسٹری مینٹین ہو. میں نے کہا کس لیے؟ کہ اس لیے کہ کہیں یہ جینیٹک تو نہیں ہے، کہیں یہ جینیٹک تو نہیں ہے. اس کا مطلب اب جب میراث میں جب خون کے ذریعے بیماریاں مل سکتی ہیں تو کردار نہیں ملے گا. جب خون کے اثر سے بیماریاں مل سکتی ہیں تو کردار زینب کون ہے؟ اثر ہوتا ہے نا جب کا جمدا کا، والد کا، والدہ کا. زینب کس کی بیٹی ہے؟ جب ہم نے زینب کے والد پہ نظر ڈالی تو زینب کے والد سے بہتر کسی کا والد نہیں ہے. جناب زینب کے والد سے بہتر کسی کا والد نہیں ہے. علامہ ابن حسن نونہروی صاحب جملہ کہا کرتے تھے، اللہ علی کے رحمت کرے، وہ کہا کرتے تھے کہ مولانا التقیان کی مثال تو علی کسی ہے. علی کی مثال تو علی کسی ہے. حروف تہجی آپ نے پڑھا ہے نا، علی کی مثال الف کسی ہے. کیا مطلب؟ کہ الف کا اپنا ایک مزاج ہے. یہ وہ حرف ہے اولاً تو کسی کو منہ نہیں لگاتا. الف حروف تہجی میں وہ حرف ہے کہ اولاً تو کسی کو منہ نہیں لگاتا، یعنی اپنے سے کسی کو جوڑتا نہیں ہے. اور اگر اپنے سے کسی کو جوڑے تو الف اوپر ہوتا ہے، اس جڑے ہوئے حرف کو اپنے کپڑوں میں رکھتا ہے. پیغمبر کے بعد پیغمبر کے منبر پہ قبضہ ہوا تو مسند پیغمبر پر آنے والا تو نہیں بیٹھا نا، کہاں بیٹھا؟ اس کے بعد میں نے کہا دعا کرو کہ مولانا التقیان نے یہ سنت توڑ دی. شکر مناؤ علی کا کہ یہ سنت برقرار نہیں رکھی، وگرنہ مجمع وہاں ہوتا، خلیفہ وہاں ہوتا. علی نے یہ سنت توڑ دی. علی کہاں بیٹھے؟ کہاں جا پیغمبر؟ تو جہاں پیغمبر کے قدم وہیں علی کے قدم. اب علامہ ابن حسن نونہروی صاحب کا جملہ محسوس کرے، علی کی مثال تو الف کسی ہے. ایک تو الف کسی کو منہ نہیں لگاتا، یعنی کسی سے جڑتا نہیں ہے، اور اگر جڑے تو اسے اپنے قدموں میں رکھتا ہے اس حرف کو. مثلا آپ لکھیے راہ علی زبر راہ، راہ الگ ہے الف الگ ہے. آپ لکھیے واو علی زبر واو، واو الگ ہے الف الگ ہے. آپ لکھیے دال علی زبر دال، دال الگ ہے الف الگ ہے. مگر آپ لکھیے سین علی زبر سا، سین نے جڑنے کی کوشش کی تو سین نیچے ہے الف اوپر ہے. جیم علی زبر جا، جیم نیچے ہے الف اوپر ہے. فا علی زبر فا، فا نیچے ہے الف اوپر ہے. تو الف کا یہ مزاج ہے کہ الف کسی کو پوری لگاتا ہے، جڑتا نہیں ہے، اور اگر جڑے تو اسے اپنے قدموں میں رکھتا ہے. مگر اگر الف کے بغل میں الف آ جائے تو الف اسے اپنے سر میں اٹھا لیتا ہے، جیسے الف کھڑا زبرا، چھوٹا الف اوپر. اگر تصویر پہنچی ہو ذہنوں میں، الف کھڑا زبرا، چھوٹا الف اوپر، بڑا الف نیچے. الف کا مزاج تھا کہ الف کسی سے ملتا نہیں تھا، مگر غدیر خم میں کٹاوروں کے منبر پہ جب علی کے الف کے بغل میں الف آیا تو الف نے اپنے سر پہ اٹھایا، چھوٹا الف اوپر رہا، بڑا الف نیچے رہا. ایک صلوات تو زینب اس شہزادی کا نام ہے
نے جس کے والد سے بہتر کسی کا؟ زینب اس کی بیٹی ہے جس کی ماں سے بہتر کسی کی؟ سیدۃ النساء العالمین۔ زینب کے جد کون ہے؟ کہ جو رحمت للعالمین ہے۔ زینب کی جدہ کون ہے؟ کہ زینب کی جدہ وہ ہے کہ جس کے مال پر پل کے نہ جانے کتنے مسلمان ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ جناب خدیجہ، اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ زینب کون ہے؟ زینب کون ہے؟ زینب اس کی بیٹی ہے جو امامت کا کمر ہے۔ زینب اس کی بیٹی ہے جو رسالت کا کمر ہے۔ زینب اس کی بیٹی ہے جو سادات کے نسلوں کی ضامن ہے۔ اب سمجھ میں آیا، واحد ذات ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی، جو فضیلت پہ زینب اس ذات کو کہتے ہیں جو فضیلت کے آسمان پہ وہ چمکتا ہوا سورج ہے جس سے رسالت کی کرنیں بھی نکلے، جس سے امامت کی کرنیں بھی نکلے، جس سے سیادت کی کرنیں۔ سمجھ میں آیا زینب کون ہے؟ یعنی زینب فضیلت کے آسمان وہ سمکتا ہوا سورج ہے کہ جس سے رسالت کی کرنیں بھی نکلے۔ یہ ہے زینب جس کے حوالے امام حسین گھرانہ کر کے گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ 11 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا سے چلنے لگا تو جناب زینب کو دنیا نے مجبور سمجھا۔ جناب زینب کو دنیا نے رسم بستہ ہوگی، دنیا نے سمجھا کہ زینب مجبور ہے۔ زینب نے کہا میں مجبور نہیں ہوں، میں مظلومہ ہوں، مجبور نہیں ہوں۔ زینب مجبور نہیں ہے، دنیا زینب کو مجبور سمجھ رہی ہے، لہذا رسم بستہ یہ قافلہ لے کے چلے۔ جناب زینب کو یہ بتانا ہے کہ میں مجبور نہیں ہوں، مظلومہ ہے زینب، مجبور نہیں ہے۔ لہذا جب یہ قافلہ کربلا سے نکل کے کوفہ آیا ہے، زینب اس علی کی بیٹی ہے جو ارادے پہ زندہ کو مردہ کر دے اور ٹھوکر پہ مردے کو زندہ کر دے۔ زینب اس علی کی بیٹی ہے جسے یہ بتانا ہے کہ ولایت پروردگار کہتے کسے ہیں، اختیار زینب کہاں تک ہے، زینب کا اختیار کہاں تک ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ زینب کو مجبور سمجھ رہے ہیں، لہذا جب جناب زینب دو منظر پیش کروں گا، ایک بازار کوفہ کا، ایک دربار شام کا۔ بازار کوفہ کا منظر یہ ہے کہ جب جناب زینب آئی ہے اور یہ قافلہ آیا ہے، یہ صدائے بلند کر رہے تھے، یہ ہمیں کر رہے تھے، یہ اپنی آوازوں کو بلند کر رہے تھے، یہ زینب کو مجبور سمجھ رہے تھے۔ لہذا اب جناب زینب کو بتانا تھا کہ میں ولایت الہیہ کی مالکہ ہوں، لہذا بھرے بازار میں زینب نے اپنا اختیار دکھایا، اپنے اختیار کا اظہار کیا اور بھرے بازار میں اپنے باپ کے لہجے میں پورے بازار کو خطاب کر کے کہا، کیا کہا جناب زینب نے؟ پورے بازار کو خطاب کر کے خاموش ہو جاؤ، اب اللہ سے پوچھئے گا کہ یہ فقہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی زبان سے ادا ہونا تھا کہ بازار کوفہ کا منظر یہ ہے، بازار کوفہ کا منظر یہ ہے کہ جتنے تھے سب خاموش ہو گئے، سانسیں گلوں میں رک گئی، حتیٰ کہ اونٹ کے گلے میں جو گھنٹی پڑی تھی اس گھنٹی کے درمیان اس کی جو زبان ہوتی ہے جس کے ٹکرانے سے آواز پیدا ہوتی ہے، وہ گھنٹی کی زبان تک پھیل گئی۔ زینب نے بتا دیا میرا اختیار کہاں تک ہے، زینب نے پہنچا دیا میرا اختیار کہاں تک ہے۔ دنیا والوں زینب کو مجبور نہ سمجھنا، زینب مجبور نہیں ہے۔ جو زینب جملہ محسوس کریے گا، جو زینب ایک آواز پہ اونٹ کے گلے کی گھنٹی روک سکتی ہے، وہ تمہارے گلوں کی سانسیں بھی روک۔ محسوس کیا آپ نے؟
یہ ہے جناب زینب کا اختیار کہ ایک صدا پہ بتا دیا کہ زینب کا اختیار، زینب کی ولایت کا دائرہ کتنا بڑا ہے، زینب کی ولایت کا دائرہ کتنا وسیع ہے. زینب نے بس کہا تھا ابھی زینب کا خاموش کہنا تھا کہ ان کے گلے کی گھنٹیاں کٹو گئیں. زینب نے دکھا دیا، زینب نے بتا دیا. جو زینب اتنا اختیار رکھتی ہے کہ ان کے گلے میں لٹکتی ہوئی گھنٹیوں کو روک دے، اس کے پاس اتنا اختیار ہے کہ تمہارے گلے کی سانسوں کو روک دے. زینب مظلومہ ہے، مجبور نہیں ہے. ایک منظر بازار کوفہ کا، زینب کو جانا کہاں ہے؟ آپ زینب، سیدہ زینب کی فضیلتوں کا اندازہ لگائے. زینب کس شہر جا رہی ہے؟ کس شہر جا رہی ہے؟ شام. شام کون سا شہر ہے؟ یزید کی حکومت نہیں، یزید کے بعد کی حکومت بھی. اگر آپ کی تاریخ میں نظر اور اللہ کی موجودگی میں جملہ کر، جناب ہاشم کے نزاع کے بعد ان کے اجداد نے جس زمین کے خطے کا انتخاب کیا تھا وہ یہی شام ہے. حاکم شام نے شام کا انتخاب کیوں کیا؟ کہ بنواس کاٹنے کے لیے اجداد یہی آئے تھے، بنواس کاٹنے کے لیے. یعنی یہ وہ سرزمین ہے جہاں یزید اور یزید کے اجداد نے حکومت کی ہے. شام، دمشق، دمشقس، یہ وہ شہر ہے. یہاں آنا ہے زینب کو. اور یہ یزید جو اپنے تخت میں بیٹھا ہے یہ اتنا مغرور ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کاش میرے بدر والے ہوتے، کاش میرے احد والے ہوتے، کاش میرے اجداد ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے علی کی نسل سے بدلہ کیسا لیا ہے. یعنی یہ اتنا مغرور انسان. یزید کسی محلے کا، کسی محلے کا سواسد نہیں تھا. اس کی حکومت کو آپ بہت معمولی نہ سمجھیں. خطیب اکبر مرزا محمد عطا صاحب جملہ پیش کیا کرتے تھے، اکثر پڑھا کرتے تھے کہ پوری کائنات میں ہندوستان، چین اور ٹرکی کو چھوڑ کر پوری دنیا کا بادشاہ تھا اکیلا یزید. پوری دنیا کا بادشاہ تھا اکیلا یزید. ایسے یزید کی سلطنت میں جا رہی ہے زینب، ایسے یزید کی سلطنت میں جا رہی ہے زینب. اب دنیا یزید کی سلطنت میں جو زینب جا رہی ہے، دنیا زینب کو مجبور سمجھ رہی ہے. زینب نے ایک منظر دکھا دیا کہ میں مجبور نہیں ہوں، میں مجبور نہیں ہوں. لہذا جب جناب زینب شام آئی ہے، جب جناب زینب شام آئی ہے، اب دربار یزید میں پہنچی ہے تو خطبہ دیتے ہوئے سب سے پہلا جملہ جناب زینب نے یہی کہا ہے، اَظَنَنْتَ یا یزید ہو، اے یزید کیا یہ تیرا گمان ہے؟ اے یزید کیا یہ تو گمان کرتا ہے کہ تو نے حسین کو قتل کر دیا، حسین کا نام مٹ گیا؟ تو یہ گمان کرتا ہے کہ حسین شہید ہو گئے تو حسین کا نام ختم ہو گیا؟ تو یہ گمان کرتا ہے کہ حسین کے انصار قتل ہو گئے تو اب کوئی حسین کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اب کوئی حسین کا ماتم کرنے والا نہیں ہوگا، اب کوئی حسین پہ آنسو بہانے والا نہیں ہوگا. اَظَنَنْتَ یا یزید ہو. زینب کا اعتماد دیکھیں. زینب کہہ رہی یزید کیا تجھے گمان ہے؟ تجھے گمان ہوگا مگر زینب کو یقین ہے، تجھے گمان ہوگا مگر زینب کو یقین ہے. یزید تو کیا سمجھتا ہے کہ جس شہر میں تیرا یہ دربار ہے، جس شہر میں تیری یہ حکومت ہے، یزید کیا یہ تیرا شہر ہے جہاں تو حکومت کر رہا ہے؟ یزید کیا یہ تیرا گمان ہے کہ یہ تیرا شہر ہے؟ یہ تیرا شہر تب تک تھا جب تک زینب کے قدم نہیں پڑے تھے. جملہ محسوس کریے گا، یہاں یزید کی حکومت ہے، یزید کے بعد کی حکومت تھی، ان کے اجداد یہاں آئے. جناب زینب کہہ رہی اَظَنَنْتَ یا یزید ہو. یزید کیا یہ تیرا گمان ہے کہ جس شہر میں تو حکومت کر رہا ہے یہ تیرا شہر ہے؟ یہ تیرا شہر تب تک تھا جب تک زینب کے قدم نہیں پڑے تھے. اب زینب کے قدم پڑ گئے، اب اس سے لے کر رہتی دنیا تک یہ شہر شہر یزید نہیں، شہر زینب رہے گا. ایک صلوات پڑھ دے شہر یہ یقین کی منزل جناب زینب کی. مگر بلاخر کہ ہم بھی آزادار ہیں، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے توجہ رکھیے گا، ابھی کچھ دنوں پہلے وہاں پہ ڈیمسکس میں کیا ہوا؟ تختہ پلٹ ہوا. ایک ہفتے میں سرکار بدل گئی. میں یہاں کا تو نہیں جانتا، یو پی کے بعض علاقوں میں مٹھائیاں تک بانٹی گئی.
کہ سیف اللہ لوٹ آئے. توجہ رکھیے گا, سیف اللہ لوٹ آئے, خلافت عثمانیہ کا زمانہ پلٹ آیا. یہ جو آزادار ہیں ان کی نظریں بھیگ گئی, ان کی پلکیں بھیگ گئی جب انہوں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے روضے میں نامحرموں کو بے حرمتیاں کرتا ہوا دیکھا. توجہ رکھیے گا, ابھی 1.5 سے 2 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے, اب بہت پرانی بات نہیں عرض کر رہا ہوں. ہماری پلکیں بھیگ گئی, ہم تڑپ اٹھے, ہم بے قرار ہو گئے, ہمارا دل مچلنے لگا, ہماری محبت کا جام لبریز ہو گیا. ایک مرتبہ فرد محبت کا پروردگارا پھر وہ منظر آنکھیں دیکھیں گی, پھر وہ منظر آنکھیں دیکھیں گی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے روضے میں نامحرم اس طریقے سے بے حرمتیاں کر رہے ہیں. عجب نہیں ہماری محبت میں ہم تڑپ رہے ہو, عجب نہیں شاید آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے, نیوز آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں ہے, مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ دن پہلے جب ڈیمسکس پہ اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو یہاں پہ جو حاکم تھا وہ حکومت چھوڑ کے چلا گیا. کس ملک میں ہے, کس ملک میں گیا, کہاں جا کے پناہ گزین ہوا, کسی کو نہیں پتا. توجہ رکھیے گا, جب ہم نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے روضے میں بے حرمتیاں ہوتے ہوئے دیکھا تو دل تڑپ اٹھا, دل مچل اٹھا. پروردگار پھر وہ منظر نگاہیں دیکھیں گی. عجب نہیں اپنی زری سے شہزادی زینب نے آواز دی ہو, اے میری محبت کا تن بھرنے والوں, پریشان نہ ہو, گھبراؤ مت, وہ پریشان مت ہو, گھبراؤ مت. جب میں نے اس شہر میں اس یزید کو رہنے نہ دیا, زینب نے کہا پریشان نہ ہو, اما جھنڈا بدلنے سے پریشان نہ ہو, جھنڈا بدلنے سے گھبراؤ مت. اس شہر میں کل بھی حکومت زینب کی تھی, آج بھی حکومت زینب کی ہے. ایک سلوات اس قوم کو پہچانے دنیا, ہمارے رہنما کو پہچانے دنیا, ہم جن کی اتباع کرتے ہیں انہیں پہچانے دنیا, انہیں پہچانے دنیا. یہ دنیا کی خام خیالی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم ظالمین سے ڈر جائے گی. یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کرنے والی قوم ہے. ہم ظالمین سے گھبرانے والے نہیں ہیں. اگر یہ آپ ہوں گے کہ آج کے سپر پاور سے ڈر جائیں, یہ آپ ہوں گے کہ اسرائیل کے ہاتھ سامنے نتمستک نظر آئے, مگر یہ قوم گھبرانے والی نہیں ہے, یہ قوم ڈرنے والی نہیں ہے. کب بنا اسرائیل؟ اسرائیل کب بنا؟ مئی 1948, اگر میں غلطی نہ کروں تو مئی 1948. آج تک کاؤنٹ کریے تو 77 سال بنتے ہیں, بس 77 سال بنتے ہیں. اور یہ نومولود بچہ اس سے لڑ رہا ہے جو 86 سال کا ہے. آپ ٹکرا کس سے رہے, آپ کس سے الجھ رہے؟ آپ کے ملک کی عمر 77 سال ہے, اس اکیلے مجاہد کی عمر 86 سال ہے. یعنی آپ کی ولادت میں وہ موجود تھے, آپ کی ولادت میں وہ موجود تھے. پھر ایک انداز کر رہا ہوں, بڑی خوشیاں منائی گئی کہ سیف اللہ کا زمانہ لوٹ آیا, مگر ہم سمجھائیں تو سمجھائیں کیسے, ہم بتائیں تو بتائیں کیسے. اس لیے اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل, اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل. آپ تو قتل کا الزام ہمیں پہ رکھ دو. راحت نوری نے کہا تھا نا, کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل, آپ تو قتل کا الزام ہمیں پہ رکھ دو. معاملہ یہ ہے کہ ہم سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے, آپ کی سمجھ میں آیا نہیں کہ ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے. تختہ پلٹ ہوا, آپ نے کہا بھائی ہمارے
سعودی آئے تو راز کھلا. جب یہ سعودی آئے تو پوری دنیا نے 3 چہرے کو ایک فریم میں دیکھا. پوری دنیا نے 3 چہرے کو ایک فریم میں دیکھا. پریزیڈنٹ آف امریکہ, سعودی کے کراؤن پرنس اور ان کے سیف اللہ. توجہ ہے آپ کی؟ یہ 3 پرسنالٹیز ایک چہرے میں, یہ 3 کردار ایک فریم میں. پریزیڈنٹ آف امریکہ, کراؤن پرنس اور ان کے سیف اللہ. اور یہ اتحاد کے ساتھ ایک جملہ کہا کہ ہم ایران کے مقابلے میں ایک ہے. ہم ایران کے مقابلے میں ایک ہے. پوری دنیا, CNN, BBC کے ذریعے پوری دنیا نے یہ نیوز دیکھی کہ ہم ایران کے مقابلے میں ایک ہے. ہم نے کہا آپ کا شکریہ کہ آپ نے بتا دیا, اور ہمیں یقین ہو گیا. کل بھی ہمارے مقابلے میں 3 تھے, آج بھی ہمارے مقابلے میں. اس بات کو محفوظ کریے کہ یہ قوم ہے کون. اس قوم کے معیار کو پہچانے. خدا میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں, اپنے کسی بھی عمل سے آپ اپنی ویلیوز کو گرنے نہ دیں. اپنی ویلیوز کو, ایک معیار ہے اس قوم کا. وہ قوم کا معیار باقی. سیدہ زینب دشمن کے دربار میں کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے, ازغنت یا یزیدو, یزید کا یہ تیرا گمان ہے, یہ تیرا شہر ہے. یہ تیرا شہر تب تک تھا جب تک سیدہ زینب کے قدم نہیں پڑے تھے. اب زینب کے قدم پڑ گئے. اب سے لے کر رہتی دنیا تک یہ شہر یزید نہیں, یہ شہر زینب. یہ شہر زینب. توجہ رکھیے گا, پورے بھرے دربار میں یزید نے یہودیوں کو بلایا تھا. یزید نے یہودیوں کو بلایا تھا اپنے جیت کا جشن منانے کے لیے, اپنی جیت کا جشن منانے کے لیے. سمجھ میں آیا کون سے کلمہ کو یہودیوں کے ساتھ ہے؟ اپنی جیت کا جشن منانے کے لیے یزید نے یہودیوں کو بلایا تھا تاکہ بتا سکے کہ میں بادشاہ, میں حاکم, میں سلطان, مجھ سے جو ٹکرایا میں نے اسے قتل کر دیا, اس کے اہل حرم کو اسیر بنا دیا. یزید اپنے آپ کو حاکم بنا کے پیش کر رہا تھا, بادشاہ بنا کے پیش کر رہا تھا. اور یہ پوری پلاننگ تھی کہ کچھ سرکاری مورخ یہ لکھے کہ 2 بادشاہوں کی جنگ تھی, 2 بادشاہوں کی جنگ تھی. ایک بادشاہ حسین, ایک بادشاہ یزید, ایک بادشاہ حسین, ایک بادشاہ یزید. اس منشا پر زینب نے پانی پھیرتے ہوئے یزید کے دربار میں یزید کو خطاب کر کے کہا, امین اللہ زینب نے یزید کو پکار کے کہا, اے غلام کی اولاد. پورے دربار میں جتنے یہودی تماشا دیکھنے آئے تھے, زینب نے چہرے سے نقاب کھینچ لی. تخت پہ بیٹھا ہے تو دھوکے میں نہ رہنا کہ بادشاہ ہے, یہ بھی غلام ہے, اس کا باپ بھی غلام ہے. کیا رعایت ہے, کیا رعایت ہے. امین اللہ نے یبنت طلقہ, اے غلام زادے, اے غلام زادے. سیدہ زینب خطیب نہج البلاغہ کی بیٹی ہے. الفاظ کی کمی ہے, لفظوں کی کمی ہے, جملوں کی کمی ہے, مگر کیا لفظ رکھا کہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی آئے تھے مکہ میں تو ہر جو پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھ رہے تھے انہوں نے کہا دیکھو انتقام کا دن آ گیا, بدلے کا دن آ گیا, ریونج کا دن آ گیا. یہ انتقام کا دن ہے. فتح مکہ کا دن جو ہے وہ انتقام کا دن ہے. جو سلوک ہم نے محمد کے ساتھ کیا ہے وہی سلوک وہ ہمارے ساتھ کریں گے. اس لیے کہ یہی اپنے جیسا کہہ رہے تھے, لہذا جیسے خود تھے ویسے پیغمبر کو سمجھا کہ آج بدلے کا دن ہے, آج ریونج کا دن ہے, آج انتقام کا دن ہے. فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر نے تاریخ بدل
ہمیں معاف کر دے. پیغمبر نے کہا کہ میں نے معاف کیا. دیکھیے بادشاہ جب کسی ملک پہ بہرمان فاتح آتا ہے تو عورتیں کو کنیز بناتا ہے, عمارتوں کو خراب کرتا ہے, بچوں کو یتیم کرتا ہے, اور جو مرد بچ جائیں گے غلام بناتا ہے. مگر جب پیغمبر فاتح کی حیثیت سے مکے میں آئے تو پیغمبر نے سب کو اپنی غلامی میں قبول نہیں کیا, بلکہ کچھ لوگوں کو آزاد کر دیا, بلکہ کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا. جنہیں چھوڑ دیا وہ طلیق کہلائے, جنہیں چھوڑا وہ طلیق کہلائے. انہی کی اولاد کو طلقاء کہا جاتا ہے. زینب نے کہا یا بنا طلقاء, اے میرے جد کے آزاد کردہ کے بیٹے, اے غلام کی اولاد. اما امت مسلمہ اور اسلام کے ساتھ, اسلام کی تقدیر کے ساتھ کھیل تو یہی ہوا کہ جسے پیغمبر نے غلام نہیں بنایا اسے امت نے امام بنا دیا. پیغمبر نے غلام بنانا نہیں تھا. توجہ رکھے گا. اب آگے میں اپنے نتیجے دوں. اب یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ میرا فکرہ نہیں ہے, مفسر قرآن کا جملہ ہے, صاحب تفسیر نور کا جملہ ہے. اور بڑی آہستہ سے کہوں گا چونکہ حوالہ میرا اتنا بڑا ہے کہ اگر میرا فکرہ پہنچ گیا تو مجھے اس فکرے میں زور لگانے کی ضرورت ہے. مفسر قرآن کہتے ہیں, صاحب تفسیر نور کہتے ہیں کہ اگر جناب زینب کا خطبہ پڑھنے کے بعد وہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر یزید کے محل پر, آج لڑائی کس چیز کی ہے؟ ایٹمک حملے کی ہے نا, ایٹمک حملے کی ہے نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یزید کے محل پر اس زمانے میں کسی ایٹم بم سے حملہ کیا جاتا, بڑا آہستہ سے جملہ کہوں گا کہ مفسر قرآن کہتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں یزید کے محل پر کسی ایٹم بم سے حملہ کیا جاتا تو یزید کے محل کے اتنے پرخچے نہ اڑتے جتنے زینب نے خطبے سے اڑا دی. یزید کے محل پر اگر ایٹم بم سے حملہ کیا جاتا تب بھی یزید کے محل کے اتنے پرخچے نہ اڑتے جتنے زینب نے خطبے سے اڑا دیا. اگر پیچھے کا مردہ میرے ساتھ رہتا تو میں یہ لفظ بولتا نہیں, مگر آپ کی خاموشی اس فکرے کی وضاحت چاہتی ہے. آپ کو پتا ہے ورلڈ وار 2 میں ایٹمک حملہ ہوا ہے, 1945 میں ہوا ہے نا ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار. ویسے کہ میں ہسٹری کا طالب علم نہیں ہوں, اگر اس کا ادھر ادھر ہو جائے تو آپ جا کے بعد میں دیکھ لیجیے. آپ دیکھیے سیکنڈ ورلڈ وار میں ایٹمک حملہ ہوا ہے نا, جہاں پہ حملہ ہوا تھا وہاں کی نسلیں تباہ ہو گئی, مگر آج اس حملے نے اپنا اثر کھو دیا. اب آہستہ آہستہ جو نسلیں پیدا ہو رہی ہیں وہ بہتر, آہستہ آہستہ. بس 100 سال نہیں گزرے, 100 سال نہیں گزرے, حملے نے اپنا اثر کھو دیا, حملے نے اپنا اثر کھو دیا. مفسر قرآن کہہ رہا ہے کہ زینب نے دربار یزید میں جو خطبہ دیا ہے, اگر کسی ایٹم بم سے حملہ کیا جاتا تب بھی یزید کے محل کے اتنے پرخچے نہ اڑتے جتنے زینب نے خطبے سے اڑا دیے. کیا مطلب؟ اگر ایٹم بم سے بھی حملہ کیا جائے تو 100 سال کے اندر اثر ختم ہو جاتا ہے. یہ زینب کا حملہ تھا خطبے کا, جیسا اثر 1400 سال پہلے تھا وہی اثر. جو اثر اس وقت تھا وہی اثر آج ہے, وہی اثر آج ہے. یہ جملہ کیوں کہا مفسر قرآن نے, یہ جملہ کیوں کہا صاحب تفسیر نور نے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں خود گیا, میں شام خود گیا, سیریا خود گیا. میں نے اپنی نظروں سے دیکھا. جو دربار یزید تھا, جو زیارت کرنے گئے ان کے, ان سے پوچھئے گا, وہ کہتے ہیں میں خود اس دربار میں گیا جو یزید کا دربار تھا. یہ جملہ کیوں کہا انہوں نے؟ کہ میں اس دربار میں خود گیا جو دربار یزید تھا. جب دربار یزید میں گیا
تو میں نے دیکھا کہ کوئی یہاں بیٹھا زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں بیٹھا زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں بیٹھا زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہے. اب یہ جملہ وہی سمجھے گا جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے. جو زیارت عاشورہ پڑھنے کا عادی نہیں ہے اور پڑھتا نہیں ہے، اسے پتا بھی نہیں چلے گا کہ مولانا کیا پڑھ کے نکل گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب یزید کے دربار میں پہنچا تو میں نے دیکھا کوئی یہاں بیٹھا، کوئی وہاں بیٹھا. اللهم لا تسألك أولا فاعلم بالله مني رد به أولا ثم الثانية والثالثة والرابعة اللهم لا يزيد الخامسة ولا عبيد الله بن زياد. آپ کو پتا ہے وہ کہتے کوئی یہاں بیٹھا، کوئی وہاں بیٹھا، کوئی وہاں بیٹھا. پورے دربار یزید میں عزادار، حسینی، کربلائی، ماتمدار بیٹھے زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں. وہیں میں دبائیں مڑا، میں دائیں مڑا. اے کاش مجھے کوئی ایک ایسا انسان مل جائے جو یہ بتا دے کہ یزید کی قبر کہاں ہے. وہ کہتے میں خود گیا، میں نے اپنی نظروں سے دیکھا جو دربار یزید تھا جہاں زینب رسل بستہ کھڑی تھی، وہاں بیٹھے عزادار زیارت عاشورہ پڑھ رہے. اب وہی میں انتظار کر رہا تھا اے کاش کوئی بتا دے، کوئی بتا دے یزید کی قبر کہاں ہے. زینب کا روضہ تو دکھ رہا ہے، یزید کی قبر کہاں ہے. رقیہ کا روضہ تو دکھ رہا ہے، یزید کی قبر کہاں ہے، یزید کی قبر کہاں ہے. تب انہوں نے یہ تاریخی جملہ کہا کہ اگر یزید کے محل پر آئٹم بم سے بھی حملہ کیا جاتا تو اتنے پرخچے نہ اڑتے جتنے زینب نے خطبے سے اڑا دیے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر آئٹمک حملہ ہو تو جسم کے پرخچے اڑتے ہیں. زینب نے اپنے خطبے سے فکر یزید کے پرخچے اڑا دیے. یزیدیت کے پرخچے اڑا دیے. یہ تاریخی جملہ مفسر قرآن اور یہ اثر ہے جناب زینب کے خطبے کا. دربار میں کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے پریشان نہ ہو، گھبرا مت. اپنے اجداد کو یاد کر رہا ہے نا، اپنے بدر والوں کو یاد کر رہا ہے نا، اپنے احد والے کو یاد کر رہا ہے نا. ان قریب تو بھی وہیں ہوگا جہاں وہ ہے. یہ جملہ وہی شہزادی کہے جو قصیب النار والجنہ کی بیٹی ہو، جو جنت و جہنم بانٹنے والے کی، تقسیم کرنے والے کی بیٹی ہو. یہاں تک میں مجلس پہنچ چکا. اب آئیے پیغام اور نتیجہ. نتیجہ اور نتیجہ ہمیشہ میرا خطاب میرے اپنے ہوتے ہیں، توجہ رکھے گا. نتیجہ آپ بتائیے دو بازار ہیں، میں نے کہا دو منظر ہے جناب زینب کے سامنے. ایک بازار کوفہ، ایک بازار شام. بنیادی فرق ہے بازار کوفہ بازار شام میں. بنیادی فرق کیا ہے؟ بازار کوفہ میں اہل حرم آئے ہیں تو بازار کوفہ میں جتنے بھی تماشا دیکھنے آئے تھے یہ رو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. مگر یہ قافلہ بازار شام میں آیا ہے تو جو تماشائی آئے یہ ہنس رہے ہیں، یہ ہنس رہے ہیں، یہ خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہ فرق ہے بازار کوفہ اور بازار شام میں. اب میں کوفے کا تذکرہ نہیں کر رہا، شام کے بازار میں اہل کوفہ جتنے آئے تھے وہ زینب اور زینب کی مظلومی، انہوں نے 20 سال پہلے دیکھا تھا زینب کو، 20 سال پہلے علی کا زمانہ دیکھا ہے، لہذا یہ گریہ کر رہے ہیں. مگر جو شام والے ہیں، جو شام کے تماشائی ہیں بازار کے، یہ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. انصاف سے بتائیے، جب آپ سنتے ہیں نا کہ بازاروں کی آئینہ بندی کی گئی، آپ مسائل میں سنتے ہیں نا، میں فضائل منصر رہا ہوں، نتیجہ دے رہا ہوں. بازاروں کی آئینہ بندی کی گئی، کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ سجایا گیا. تو یہ جتنے بھی سجائے گئے ہیں بازار کو، صرف مرد تو موجود نہیں تھے، عورتیں بھی موجود تھیں نا، جو زینب کی بے کسی میں ہنس رہی تھی، جو زینب کی مظلومیت میں مسکرا رہی تھی، ہے نا، ہے نا. یہ وہی عورت ہے نا. مگر ادھر زینب کو رہائی ملی ہے اور زینب نے شام میں فرش ازاں بچھایا ہے، تو مدینے کی عورتیں آئی ہیں رونے کے لیے. نتیجہ دے رہا ہوں، میری مجلس تمام ہو گئی. مدینے سے عورتیں آئی ہیں رونے کے لیے، کوفے کی عورتیں آئی ہیں رونے کے لیے. رہائی ملنے کے بعد زینب نے کہا نا میں پہلے اپنے بھیا کا مدد کروں گی، اپنے بھیا پہ آنسو بہاؤں گی، تو لہٰذا میں ہمارے تبرکات ہمیں لوٹا دیے جائیں، ایک مکان خالی کر دیا جائے. تو یہ جو عورتیں رونے کے لیے آئی ہیں کوفے سے آئی ہیں، مدینے سے آئی ہیں، مکے
یہی عورتیں کل ہنس رہی تھی نا بازار میں زینب کو دیکھ کر. آج زینب مسائل بیان کرنے وہ بیٹھی گریا کر رہی ہے. آپ دیکھ فرق دیکھا آپ نے؟ یہ فرق کیسے پیدا ہوا؟ یہ فرق کیسے پیدا ہوا؟ توجہ رکھیے گا. نتیجہ میرا آپ کے محترم سماعتوں کے حوالے میری مجلس تمام ہو گئی. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب بازار شام میں آئی ہیں تو اپنی نظروں سے دیکھا عورتیں بازاروں میں ہیں, عورتیں تماشا دیکھنے آئی ہیں, عورتیں ہنسنے آئی ہیں, عورتیں مذاق اڑانے آئی ہیں. لہذا سیدہ زینب جتنے دن شام میں رہی صرف گریا نہیں کیا ہے, صرف آنسو نہیں بہایا ہے, صرف ماتم نہیں کیا ہے, بلکہ نانا کا پیغام, نانا کا دین, بابا کی سیرت, بابا کی سنت, رسالت کو بھی پہنچایا ہے, امامت کو بھی پہنچایا ہے, ولایت کو بھی پہنچایا ہے, انہیں پڑھایا ہے, انہیں بتایا ہے, انہیں دین سکھایا ہے. اب جو دین جناب زینب نے زندان میں رہ کے جتنا موقع زینب کو میسر ہوا, جتنے لوگوں سے زینب کی ملاقات ہوئی, جتنے لوگوں سے زینب کی بات ہوئی, زینب نے دین پہنچایا اور دین پہنچا کے بتایا. کل تک جو بازاروں میں تھی آج وہ فرش عزا پہ ہے, کل تک جو ہنس رہی تھی آج وہ رو رہی ہے. زینب نے کہا یہ ہے دین, یہ ہے اسلام. جب تک عورت جاہل ہو بازاروں میں ہوتی ہے, جب اسے علم مل جائے تو فرش عزا. ماشاءاللہ, ایک سلام دیا ہے, اسلام سکھایا ہے. آپ دیکھیں کل تک ہنسنے والی مسکرات آج ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فطرتی ہیں. ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت مذہب دیکھ کے نہیں کرتی ہے, اللہ نے فطرت میں رکھا ہے. تو جس بھی دین میں پیدا ہوگی اپنے بیٹے سے محبت کرے گی. جناب زینب نے فطرتی عنصر سے گفتگو کی ہے, فطرت کا حوالہ دے کے بات کی ہے. زینب نے فطرت کا حوالہ دے کے بات کی ہے. کوئی شام میں ایسا جس کا بچہ اس کے سامنے روتا رہے اور وہ ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے؟ ہے کوئی شام میں باپ ایسا اس کا بچہ اس کے سامنے روتا رہے اور وہ باپ اپنے بچے کو کھانا نہ کھلائے؟ ہمارا بچہ روتا ہے, آنسو بہاتا ہے, دودھ پلاتی ہے ماں, کھانا کھلاتی ہے. دیکھو میری بھابھی رباب 6 مہینے کا تھا میرا آنسو, 6 مہینے کا تھا میرا آنسو, اسے بھی نہیں چھوڑا. اس تیر سے گلا کاٹا جس تیر سے ہاتھیوں پہ حملہ کیا جاتا. احساس کا ایک خطرہ پڑتا ہوں, احساس کا ایک خطرہ پڑتا ہوں. اس شعر کو بڑے توجہ سے سنیے گا جوانوں, اور جب یاد آئے گا تب تب آپ ماتم کریں گے, تب تب آپ آنسو آئیں گے. صرف اس جلوس, صرف اس مجلس کی بات نہیں ہے. جناب علی اصغر کے نام پہ ماتم کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں نا, جب یاد کریں گے. آپ کو پتا ہے امام حسین نے بڑا صبر کا جوہر دکھایا کربلا میں, بڑے صبر کے جوہر دکھائے. اگر قیامت نہیں ہو گئی, حسین نے کربلا میں امتحان پہ امتحان دیا, کبھی شیعوں کو یاد نہیں کیا. آج ہم چاہنے والے بیٹھے امام کا غم منا رہے, امام حسین نے یہ تو کہا مولا سجاد سے لوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا. مگر مصائب کے کسی مرحلے پر امام حسین نے شیعوں کو یاد نہیں کیا. حتیٰ قیامت ہو گئی, قیامت ہو گئی کہ بوڑھا باپ تھا 57 برس کا جوان کا لاشا اٹھایا نہیں جا رہا تھا. بڑی مشکل سے اٹھانے کی کوشش کی, پھر بھی نہیں اٹھایا گیا. تو بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا, آؤ بنی ہاشم
نے شیعوں کو یاد نہیں کیا، اکیلے لاشیں اٹھایا. ساختہ امام حسین کے لیے بھتیجے کے لاشوں کے ٹکڑوں کو سمیٹنا، اس لیے کہ مدینہ یاد آ گیا تھا. کل بھیا کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھتے تھے، آج حسن کے جسم کے ٹکڑے. ساختہ امام حسین کے لیے، مگر امام حسین نے اکیلے کلیجے کا، امام حسین نے قاسم کے لاشوں کے ٹکڑوں کو سمیٹا، اکیلے لے کے آئے، اپنے شیعوں کو یاد نہیں کیا. مگر میرے عزیزوں، کمر ٹوٹ گئی غازی کا بازو اٹھانے میں، کمر ٹوٹ گئی عباس کا بازو اٹھانے میں. عباس کے پہلو میں بیٹھ کے حسین گریا کرتے رہے، اللہ ان کا سرا ظاہری. عباس حسین مسیح پڑھ رہا ہے کہ حسین کی کمر ٹوٹ گئی، مگر حسین نے شیعوں کو یاد نہیں کیا ہے. اللہ جانے میرا مولا کتنا اکیلا تھا اس وقت، کتنا دل ٹوٹا حسین کا. حسین نے اپنے آپ کو کتنا تنہا محسوس کیا کہ جب 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر لگا، وہ حسین کے جس نے عباس کی شہادت پر شیعوں کو نہیں پکارا، مگر جب 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر لگا تڑپ کے حسین نے شیعوں کو پکارا، لیتکم فی یوم عاشورا. امام حسین نے شیعوں کو پکارا، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقاء لطفل فابوا ان یرحمونی. اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے، کاش تم کربلا میں ہوتے تو حسین کو دیکھتے اپنے بچے کے لیے کیسے بلک بلک کے پانے. حسین اصغر کے لیے پانی کیسے مانگ رہے تھے، حسین اصغر کے لیے کیسے بلک بلک کے پانی مانگ رہے تھے. آپ کو پتا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ، کہ 6 مہینے کا بچہ حسین کا اصغر، حسین کا اصغر شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو لے کے بیٹھی ہے. لیلا کہہ اکبر کل دادی زہرا سے شرمندہ نہ کرنا، پروا قاسم سے کہہ رہی ہے میرے لال کل دادی زہرا سے شرمندہ نہ کرنا، زینب مومن محمد سے کہہ رہی ہے میرے لال کل مجھے شرمندہ نہ کرنا. بھائی اپنی گود میں اصغر کو لیے روا، اے میرے بچے اکبر قدموں پہ چل کے جائیں گے، اے میرا اصغر قاسم قدموں پہ چل کے جائیں گے، اے میرے لال اور محمد قدموں پہ چل کے جائیں گے. اصغر اماں زبان چاہتی ہے کہ اماں شرمندہ نہ ہو، اصغر رباب چاہتی ہے، رباب بھی زہرا کو بردی تھا ہے. عجب نہیں زبان بے زبانی میں اصغر نے جواب دیا ہو، اماں پریشان نہ ہو، میں بابا کے تب کام آؤں گا جب میرا بابا اتنا اکیلا ہوگا کہ صدائے بلند کرے گا، حل بالناس ینصر. میں بابا کے تب کام آؤں گا جب میرا بابا صدائے بلند کرے گا، حل بالناس ینصرنا.